نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے دیگر جان نثاران کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا اور ان مقدس ہستیوں کے جسد خاکی کو دفن کس نے کیا؟ محترم ساتھیوں، یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ عزیزان گرامی، کس قدر بے حسی بے غیرتی کا مظاہرہ یزیدی سپہ سالاروں ابن زیاد شمر اور عمر بن سعد کی طرف سے دیکھنے میں آیا کہ امام عالی مقام امام حسین کے ہاتھوں اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں جو یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوئے، ان کی تجہیز و تکفین تو نہایت تکریم کے ساتھ کر کے وہ وہاں سے خانوادہ رسالت کے دیگر افراد کو قیدی بنا کر دمشق یزید کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن باغ رسالت کے وہ پھول اور کلیاں جن کو وہ مسل چکے تھے، جن کو وہ ناحق شہید کر چکے تھے، ان کے سروں کو ان کے دھڑوں سے الگ کر کے ان کے مقدس سروں کو نیزوں پہ سجا لیا، لیکن ان کے دھڑوں کو کرب و بلا کے تپتے ریگستان پہ بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ ان حالات میں ان بے گور و کفن مبارک اجسام کی تدفین کرنے والے کون تھے جنہوں نے ان مبارک ہستیوں کا نماز جنازہ پڑھایا؟ جب فرزند شیر خدا علی المرتضیٰ اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام اپنے تمام فرزندان کو اور اپنے دیگر اصحاب کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کے بعد خود گھوڑے پہ سوار ہوئے تو اب بھی چہرے پر وہی شجاعت، وہی بہادری نمایاں تھی۔ شمر، عمر بن سعد اور دیگر یزیدی فوجیوں نے جب ذوالفقار حیدری کو میدان کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو پریشانی سے ان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ آسمان حیران تھا، زمین پریشان تھی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ دنیا کا واحد موقع تھا جہاں ایک طرف تو ہزاروں کی فوج تھی اور ایک طرف نواسہ رسول علی المرتضیٰ کا خون تھا جو ان کو للکار رہا تھا۔ 22,000 کی فوج میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لال کا راستہ روک کر دکھاتا، اور شاید ہی ایسی ڈرپوک فوج کبھی کسی نے دیکھی ہو کہ 22,000 میں سے ایک بھی ایسا مرد نہیں تھا جو تنہا راستہ روک سکتا۔ اب سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ شاہ سوار کرب و بلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ اس وقت عربوں میں انفرادی جنگ کا رواج تھا، یعنی اجتماعی جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں فریقین میں سے، دونوں لشکروں میں سے ایک ایک فرد آتا جو کہ آپس میں لڑائی کرتا، جیسا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی سیرت کی کتابوں میں پڑھا کہ مختلف غزوات میں، خاص طور پر غزوہ خیبر میں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انفرادی طور پر مرہب کو شکست دی، لیکن یزید کے حامیوں میں سے کوئی بھی امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اکیلے لڑنے کے لیے راضی نہ ہوا تو ابن زیاد کے حکم پر شمر اور عمر بن سعد نے امام عالی مقام امام حسین پر یک بارگی اجتماعی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے ایک ہی بار میں کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ محترم ساتھیوں، یہاں پر ایک چیز بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ وہی لوگ تھے امام عالی مقام کی ناحق شہادت پر مصر تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام عالی مقام کے فضائل بھی سن رکھے تھے اور امام عالی مقام کی شہادت کی پیش گوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے سن رکھی تھی، لیکن ان کی آنکھوں پر اقتدار کی اور دولت کی اور انعام و اکرام کی وہ پٹی بندھی ہوئی تھی جس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک دفعہ جبریل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں پر حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی۔ جبریل علیہ السلام نے مقام میں شہادت بھی بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شہادت کے میدان کی یعنی کربلا کی مٹی بھی پیش کی۔ اب واپس کرب و بلا کے میدان کی طرف نظر دوڑائیے۔ اکیلا گھڑ سوار 22,000 کے لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف لشکر کا امیر عمر بن سعد شمر سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں حسین علیہ السلام پر تیروں کی برسات کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہماری صفوں تک پہنچ گئے تو ہمارے سپاہی اپنی جانیں گنوا بیٹھیں گے۔ اب حال یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ
کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم زندہ نہیں بچ پائیں گے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو کئی تیر لگ بھی چکے ہیں۔ اس شیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی حملہ آور ہوتا ہے تو خوف کے مارے پھر بھی فوجیوں کی حالت ابتر ہے۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ اچانک امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور آپ علیہ السلام اپنی تلوار روک دیتے ہیں اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی ملعون نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار کی تیز دھار امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے شانے کو چیرتی ہوئی گردن تک جا پہنچی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا امام عالی مقام امام حسین کے جسم پر تلواروں، نیزوں، تیروں کے زخم بڑھتے ہی جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس کوہ گراں کو شہید کر سکے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی ایک بار ہی ایسی برسات کی کہ پھر یہ چمن رسالت کا پھول مرجھا گیا۔ خولی بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ اس کے بعد بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور اس بدبخت نے بھاری انعام کی لالچ میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک سینہ مبارک پر چڑھ کے آپ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام شہداء کے سر نیزوں پر چڑھائے گئے اور ان باغ رسالت کے پھولوں کے مبارک اجسام کو گھوڑوں کے پیروں کے نیچے پامال کیا گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر وقت کے پیروکاروں نے پیغمبر وقت کے ہی نواسے کو ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ نہ صرف پیغمبر کے نواسے کو بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو بھی بھوکے پیاسے شہید کیا گیا۔ یہی نہیں، خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر شاہزادوں اور اصحاب حسین علیہ السلام کو بھی انتقام کا نشانہ بنا کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ نواسہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 جاں نثاران کے خون سے کربلا کی ریت سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اسی سرخی سے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین کرام بیان کرتے ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے، بلکہ جنات بھی اس ناگہانی موت پر روتے رہے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیٹے کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدث کرام کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر آسمان سیاہ ہو گیا۔ امام ابن برہانی بن الکبیر محمد بن سرین سے روایت کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کی شہادت کے وقت پورے آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی سے بھی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں روایت ہے کہ حضرت علی بن مصعب نے اپنی دادی سے یہ روایت کیا کہ وہ امام عالی مقام امام حسین کے زمانہ میں کم عمر دوشیزہ تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنایا جاتا ہے۔ ان اسیران کرب و بلا کو شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ کیا جاتا ہے اور ان کے دھڑوں کو کرب و بلا کی ریت پر بے گور و کفن چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تفسیر ابن جوزی لکھتے ہیں کہ شہادت کے اگلے دن یا 2 دن بعد اور بعض روایات کے مطابق 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غادریہ سے قبیلہ بنی اسد کی خواتین نہر فرات پر پانی لینے کے لیے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسام کو دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بغیر سروں کے اور بغیر گور و کفن وہاں پر بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کرب و بلا میں پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ جب جنازے تیار ہوئے تو اچانک ایک گھڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا۔ اس شخص کا سراپا اور روب اتنا تھا کہ اس کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا، پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہتے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھڑ سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے پوچھا کہ اے نوجوان، آپ ہیں کون؟
تو جواب ملا کہ میں علی ابن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ امام مسلم اور ابن ماجہ نے اس روایت کی تردید کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ امام عالی مقام اور ان کے محترم ساتھیوں کا نماز جنازہ پڑھانے والا شخص کون تھا، اس کے بارے میں حتمی طور پر کوئی رائے نہیں ہے، کیونکہ وہ مقامی لوگوں میں سے کوئی شخص تھا جس نے ان تمام مقدس ہستیوں کا نماز جنازہ پڑھایا اور ان کی تدفین کی۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی حاضری لگواتے ہوئے لبیک یا حسین ضرور لکھ دیجئے۔ لبیک یا حسین۔